السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب، پس قبول کی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کہ میں، لا اضیع ضائع نہیں کرتا، عمل محنت، عامل کسی محنت کرنے والے کی، منکم تم میں سے، من ذکر مرد سے، او انثی یا عورت، بعضکم تم میں سے، من بعض بعض سے، فالذین سو لوگ، ہاجروا کہ انہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے شہروں سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن میں ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم اور ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ثواباً ثواب ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، حسن الثواب اچھا ہے ثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تمہارا بعض بعض سے ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ادا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، یعنی انہوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر ان کی دعا کی قبولیت کی صورت اور کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا کہ باری تعالیٰ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس میں مرد و عورت کا بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان کا بعض بعض سے ہے، وہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے۔ اخروی نجات اور اللہ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں، مرد و عورت کی جداگانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے فطرتاً ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 تا 34 میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو اس آیت میں ہے، فالذین ہاجروا، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن اور مال و منال کو خیر آباد کہہ کر مرکز اسلامی میں پہنچ گئے، اور وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم و ستم ڈھائے، انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہیں کسی طرح چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور انہیں محض اس لیے تکالیف کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1۔ یہ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں گھروں سے محض اس جرم کی پاداش میں نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ نیز فرمایا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سورۃ البروج آیت نمبر 8۔ اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا، وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکہ دے آپ کو، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہر میں،
آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ آیت میں مومنوں کے گناہ، یعنی کہ جو گزشتہ آیت ہے اس میں مومنوں کے گناہ بخشنے اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، حالانکہ وہ فکر و فاقہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے بالمقابل کفار نہایت عیش و نعمت میں تھے۔ انہیں دیکھ کر بعض اوقات مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے اور مختلف خیالات کی دنیا میں چلے جاتے، لہٰذا ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کفار کا انجام بیان فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملہ میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اسے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی تو اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ مسلم صفات المنافقین باب جزاء المؤمنین، حدیث نمبر 2808۔ مقصد یہ ہے کہ شہروں میں کفار کے تجارتی کاروبار، ان کی خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں کسی قسم کا حزن و غم نہیں آنا چاہیے، نہ ان کو نا امیدی کا شکار ہونا چاہیے، نہ منافقین کا سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو سختی اور خوف کے وقت پکار اٹھتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرور، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12۔ پیغمبر نے تو ہم سے محض فریب اور دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ کفار کی دنیاوی خوشحالی سے کفر کے حق ہونے پر استدلال کرنا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی کا قلیل سا سامان اور عارضی بہار ہے، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مخاطب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مراد امت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مومنین کی جزا کا ذکر فرمایا تاکہ مزید تشفی حاصل ہو، اور یہ چونکہ کفار کے مقابلے میں بیان کی جا رہی ہے اس لیے لکن کا لفظ بطور استدراک ذکر فرمایا ہے۔ متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا بچھونا ہے۔ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین، لیکن جو لوگ نتقوا، ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نزلا، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وما، اور جو، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ، بعض وہ جو ایمان لاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَمَا، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، الیکم، آپ کی طرف، وَمَا انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، خاشعین، عاجزی کرتے ہیں، للہ، اللہ کے آگے، لا یشترون، مول نہیں لیتے وہ، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمناً، مول، قلیلا، تھوڑے میں، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا،
اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس گروہ کا ذکر ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز فرما دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کے بدلے دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ اور تھے جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ نصرانیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن میں حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی بھی شامل تھے۔ ان کی موت کی خبر آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ بخاری مناقب باب موت النجاشی، حدیث 3866 عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو کہ ایمان لائے ہو، نصبرو تم صبر کرو، وصابرو اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون مراد کو پہنچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسبرو یعنی دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ صابرو یہ باب مفاعلہ سے ہے جس میں مقابلہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر پامردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ ورابطو یعنی دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ بخاری الجہاد والسیر باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ، حدیث 2892 عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہت رہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ مسلم الامارہ باب فضل الرباط فی سبیل اللہ عز وجل، حدیث 1913 عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔